اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پچھلے سلسلے میں آپ نے سنا کہ کس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی گواہی کے لیے قرآن میں آیت شریفہ نازل فرما دی۔ اسی طریقے سے اسلام کے آپ پہلے خلیفہ ہیں نبیوں کے بعد، اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے پہلے خطیب بھی ہیں۔ خطیب کہتے ہیں خطبہ دینے والے کو۔ اسلام میں سب سے پہلے حضور کے بعد اگر کسی نے دین کے لیے خطبہ دیا تو وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ جب مسلمانوں کی تعداد میں کچھ اضافہ ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ تم دین کی دعوت دو، خطبہ دو۔ ایک مقام پر جتنے بھی لوگ اس وقت ایمان لا چکے تھے وہ تمام جمع ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا۔ جب آپ خطبہ دینے لگے، اسلام کی حقانیت بیان کرنے لگے، اللہ اور اللہ کے رسول کی شان بیان کرنے لگے، تو وہ کفار قریش وہاں جمع ہوئے اور آنے کے بعد چاروں طرف سے انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی پریشانیاں اور بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں صحابہ اکرام نے، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے جس کی آج ہم بالکل بھی قدر نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا، جو دیگر صحابہ تھے وہ حضور کو لے کر وہاں سے نکلے اور بھی دیگر صحابہ کو بھی چوٹیں آئی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے انتہا ان کافروں نے، مشرکوں نے تکلیفیں دی اور زخمی کر دیا، بے انتہا برے طریقے سے انہیں مارا۔ جب آپ کے خاندان کے لوگوں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کے ساتھ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، آپ کو مارا پیٹا جا رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والے آئے اور ایک کپڑے میں لپیٹ کر گھر لے کر گئے۔ حالت آپ کی یہ تھی کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اب ابو بکر نہیں بچیں گے، ابو بکر زندہ نہیں رہیں گے، جس طرح سے ان کافروں نے آپ کو مارا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے گھر والے گھر لے گئے اور لے جانے کے بعد ایک جگہ آپ کو لیٹایا۔ جب کافی وقت گزر چکا، آپ کے گھر والے آپ کو آواز دے رہے تھے، ابو بکر اٹھو، ابو بکر اٹھو، لیکن آپ بے ہوش تھے، کسی کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں آئے تو ناظرین، آپ نے اٹھنے کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ آپ کو تکلیف کتنی ہے، آپ کو زخم کتنے لگے ہیں، آپ کے جسم پر کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں اور کون کون لوگ آپ کو دیکھنے آئے ہیں، آپ کے سامنے کون موجود ہے۔ جیسے ہی آپ کو ہوش آیا، آپ نے سب سے پہلے جو بات کہی اپنی زبان سے وہ یہ تھی کہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، میرے آقا کا حال کیا ہے، میرے آقا کی طبیعت کیسی ہے، میرے آقا کو کسی نے کوئی تکلیف تو نہیں دی۔ جو آپ کے خاندان کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اب بھی تم ان کا نام لیتے ہو، جن کی وجہ سے تم آج اس حالت میں پہنچ گئے، تم اب بھی ان کا نام لیتے ہو، تم اب بھی انہی کے قصیدے پڑھتے ہو۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا نام لینا بند نہیں کیا۔ وہ خاندان کے لوگ آپ سے کہتے رہے کہ یہ کھا لو، وہ پی لو، یہ دوائی لے لو، اس سے آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن آپ یہی کہہ رہے تھے کہ جب تک میں حضور کا حال مجھے جب تک پتہ نہیں چلے گا، جب تک میرے آقا کے بارے میں مجھے نہیں بتا دیا جائے گا، نہ میں کوئی چیز کھاؤں گا نہ میں پانی پیوں گا۔ ناظرین، یہ تھی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کے خاندان کے لوگ آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کی والدہ سے کہہ کر گئے کہ جو بھی انہیں لگے دے دینا،
اور ہم تو جا رہے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال آپ بار بار پوچھ رہے تھے۔ آپ نے اپنی والدہ سے کہا مجھے حضور کا حال جاننا ہے، جائیں آپ ام جمیل کے پاس جائیں۔ ام جمیل حضرت عمر فاروق کی بہن، بولے ان سے جا کے پوچھیں آپ کے حضور کا کیا حال ہے۔ آپ کی والدہ نے حضرت ام جمیل کو بلایا، حضرت ام جمیل تشریف لائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ حضور کا کیا حال ہے، تو وہ بتا نہیں رہی تھی کیونکہ وہاں پر آپ کی والدہ بھی موجود تھی، اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ کی والدہ اس وقت ایمان نہیں لائی تھی۔ حضرت ام جمیل نے کہا کہ آپ کی والدہ موجود ہے، یہ سن لیں گی۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، مجھے بتائیں۔ حضرت ام جمیل نے بتایا کہ فلاں مقام پر حضور موجود ہے۔ رات کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کچھ ٹھیک ہوئے تو تنہائی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ جھکے، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اور حضور نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کرے گا جنہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں مجھے اپنی فکر نہیں، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری ماں جو ہے یہ مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہے، اور اب تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کہنے پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدایت عطا فرمائی، اور انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئی۔ تو ناظرین، اس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پہلا خطبہ دیا، اسلام کا پہلا خطبہ دیا۔ کافروں نے، مشرکوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ زخمی ہوئے، لیکن جب تک حضور کو نہیں دیکھا، نہ کوئی اناج کا کوئی دانہ آپ نے کھایا، نہ آپ نے پانی کا ایک گھونٹ پیا۔ یہ جاننا چاہتے تھے کہ حضور کس حال میں ہیں۔ تو ناظرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بھی حضور پاک سے سچی و پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے آگے کا سلسلہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔